اسلام میں حجاب کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں. سورۃ النور سورہ نمبر 24، سورہ چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کیا مرد سے کیا آپ اپنی نظر نیچے کریے اور اپنی موڈسٹی رکھیے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ النور، تو جبھی بھی کوئی انسان ایک عورت کی طرف دیکھتا ہے، ایک مرد عورت کی طرف دیکھتا ہے، امیڈیٹلی فوراً وہ اپنی نظر نیچے رکھنا چاہیے. نظر نیچے رکھنا بہت ضروری ہے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what is ordinary thereof. And tell her to draw her veil over her bosoms, and display not her beauty except in front of their husbands, their fathers, their sons. And there's a big list of mehrams, of close relatives who you cannot marry. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں عورت سے. Say to the believing woman that she should lower her gaze. کیا وہ اپنی نظر نیچے رکھے اور اپنی موڈسٹی رکھے اور اپنی بیوٹی ڈسپلے نہ کرے. اپنی جو خوبصورتی ہے وہ اس کو نامحرم کے سامنے ڈسپلے نہ کرے، نامحرم کو نہ دکھائے. ایکسپٹ واٹ از آرڈنری دیر آف. اور اسلام میں 6 کرائیٹیریا ہے حجاب کے متعلق، حجاب کے بارے میں، جو صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے. پہلا ہے دا ایکسٹینٹ، جو عام جو ذکر ہے مرد اور عورت کے لیے. مرد کے لیے فرام دا نیول ٹو دا نی، اور عورت کے لیے کامل جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. الا کیا جو اب عورت کا جو فیس ہے، جو چہرہ ہے، وہ کھلا رہ سکتا ہے اور ہاتھ صرف. اور کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکنا چاہیے عورت کو. تو اس کے اندر اختلاف ہے. کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھانکنا ضروری ہے. اور ریمیننگ 5 کرائیٹیریا، 5 پوائنٹ جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے سیم ہے. جیسے کہ میں نے کہا ایکسٹینٹ فار دا مین، ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے، اور عورت کے لیے کمپلیٹ باڈی شوڈ بی کورڈ، کامل جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے. کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھانکنا ضروری ہے. اور 5 کرائیٹیریا اس کے علاوہ سب مرد اور عورت کے لیے سیم ہے. دوسرا جو ہے دا کلوتھس دے ویئر اٹ شوڈ بی لوز، اٹ شوڈ ناٹ بی ٹائٹ فٹنگ. جو کپڑے پہنتے ہیں وہ ڈھیلے رہنا چاہیے، ٹائٹ نہیں رہنا چاہیے. دا تھرڈ، اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسلیوسنٹ اور ٹرانسپیرنٹ. ایسے کپڑے نہیں رہنا چاہیے کیا آپ اندر کا جسم دیکھ سکتے ہیں اس سے، جسے ٹرانسلیوسنٹ اور ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں. دا فورتھ، اٹ شوڈ ناٹ بی سو گلیمرس دیٹ اٹریکٹس دی اپوزٹ جینڈر. چوتھی بات جو ہے، چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کیا اتنا جھکپک نہیں ہونا چاہیے کیا دوسرے جو اپوزٹ جینڈر جو ہے اس سے اٹریکٹ ہو. تو عورت ایسے جھکپک کپڑے نہیں پہننا چاہیے جس سے مرد اس سے اٹریکٹ ہو. The fourth is that it should not be so glamorous that attracts the opposite gender. The fifth, پانچواں جو ہے it should not be that of the opposite gender. دوسرے جنس کا نہیں ہونا چاہیے. مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور سکستھ اور چھٹا آخری پوائنٹ جو ہے، یہ کپڑے غیر مسلمان کی علامت نہیں ہونا چاہیے. It should not resemble that of the unbelievers. مثال کے طور پہ صلیب نہیں، مسلمان صلیب نہیں پہننا چاہیے.
تو یہ 6 کرائٹیریا ہے جو صحیح حدیث میں ذکر ہے حجاب کے بارے میں. اور میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ اگر 2 بہنیں ہیں, 2 عورت جو لاہور کی سڑک پہ چل رہے ہیں, ایک بہن یا ایک عورت ویسٹرن کپڑے پہنی ہے, ایسے لباس پہنی ہے, چھوٹے لباس, منی اسکرٹس اور شارٹس, مثال کے طور پہ اس کے کپڑے صرف گھٹنے تک ہے, ویسٹرن کلودنگ. اور دوسری جو بہن ہے یا دوسری جو عورت ہے وہ حجاب پہنی ہے, کامل جسم, پورا جسم ڈھکا ہوا ہے, جو اللہ کہ صرف یہ عورت کا چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہے. اور ایک بندہ جو صحیح بندہ نہیں ہے, جو ہولیگن ہے یا ایک لفنگا ٹائپ بندہ ہے, یہ ان دونوں لڑکی کو چھیڑنا چاہتا ہے, ایک لڑکی کو چھیڑنا چاہتا ہے. تو کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ کیا وہ لڑکی کو چھیڑے گا جو اسلامی لباس پہنی ہے, حجاب, کامل جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھے ہوئے, یا وہ چھیڑے گا جو عورت آدھے کپڑے پہنی ہوئے ہے, کپڑے فار ایگزامپل منی اسکرٹس اور شارٹس, صرف گھٹنے تک؟ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ یہ لفنگا اس لڑکی کو چھیڑے گا جو صحیح کپڑے نہیں پہنی ہے, جو ویسٹرن کپڑے پہنی ہے, جو چھوٹے کپڑے پہنی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad to put on the cloak, so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب عورت باہر جاتی ہے تو وہ کلوک پہننا چاہیے, وہ جلباب پہننا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بہت سے عورت جب باہر جاتے ہیں تو وہ حجاب, وہ جلباب نہیں پہنتے ہیں, جسے عبایا کہتے ہیں, جسے برقع کہتے ہیں. بہت ضروری ہے یہ پہننا عورت کے لیے, اور یہ حجاب میں آتا ہے. بہت سے لوگ, بہت سے عورت افسوس کی بات یہ ہے کیا سوچتے ہیں کیا صرف سر ڈھانکنے سے حجاب ہو جاتا ہے. یہ کمپلیٹ حجاب یہی نہیں ہے, یہ پورا حجاب نہیں ہے. پورا حجاب ہے کیا آپ لوز کپڑے پہنے, اور جب آپ باہر گھر سے نکلتے ہیں تو آپ جلباب, آپ ایک آؤٹر گارمنٹ, آپ برقع پہنیے. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے بہنیں صحیح حجاب نہیں کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کیا آپ حجاب کریے قرآن اور صحیح حدیث کے متعلق. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو جلباب پہنیے, عبایا پہنیے, یہ برقع پہنیے, جو بہت ضروری ہے. تو اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے معاشرے میں تو معاشرے میں امن ہوگا اور کرائم ریٹ گر جائے گا. Islam, besides teaching good, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. اسلام صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ اچھے اعمال کرو اور برائی مت کرو, لیکن معاشرے میں آپ کو ایک سلیوشن دکھاتا ہے کس طریقے سے آپ اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ کرائم ریٹ کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ اسلام کے تعلیم کو فالو کریں گے. اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے تو معاشرے میں جو کرائم ہے, جو چوری ہے, جو بلاತ್ಕಾری ہے, یہ سب بہت کم ہو جائیں گے. اور ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں کیا بلاತ್کار, چوری بہت بڑھ گئی ہے. اگر آپ اسلامی شریعہ نافذ کریں گے تو یہ سب
جو برے کام دنیا میں ہو رہی ہے وہ کم ہو جائیں گے. جو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کا مطلب ہوتا ہے جو شخص گاڈ کی محبت کرتا ہے, جو شخص خدا کی محبت کرتا ہے. جو مینس اے پرسن ہو لوز گاڈ. اس تعریف یا اس ڈیفینیشن کے حساب سے میں جو ہوں. لیکن اگر آپ کہیں گے کیا جو ایک انسان ہے جو تالمودک اور دوسری مذہبی کتاب کو فالو کرتا ہے اور کوئی اور چیز نہیں فالو کرتا ہے, تو میں جو نہیں ہوں اس تعریف کے مطابق.